اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہر وقت تبدیلی آتی رہتی ہے، آپ جانتے ہیں، اور میرے خیال میں لوگوں کے لیے زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، نہ ہی دل چھوڑیں، لوگوں سے مایوس نہ ہوں، اپنی زندگی میں شامل لوگوں سے مایوس نہ ہوں، کبھی بھی لوگوں سے مایوس نہ ہو کہ ان کی زندگی کس قدر خراب ہے، اور یہ بھی نہ کہیں کہ تم بدل نہیں سکتے، ایسا کبھی بھی نہ کریں۔ اس وقت میرا بیٹا جو ورلڈ مشن چلا رہا ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، پوری دنیا میں ہمارے مشن کا کام ہو رہا ہے، اور ان تمام کاموں میں آغاز ہی سے اس کا ہاتھ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب کئی سال پہلے میں اسے خدمت کے کاموں سے بے دخل کرنے کو تھی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے سوچا کہ میں مزید اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ اس کی شخصیت بالکل میری طرح ہے اور ہم اکثر ہی جھگڑتے رہتے ہیں۔ وہ کچھ باغیانہ خیال رکھتا تھا اور میں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں، اور میں بس یہ سلسلہ ختم ہی کرنے کو تھی، لیکن مجھے یاد ہے جب خدا نے واضح طور پر کہا کہ ڈیوڈ سے مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی زندگی میں کوئی ہے جس سے آپ تقریباً مایوس ہو چکے ہیں، لیکن خدا نے آپ کو آج یہاں بھیجا ہے تاکہ آپ یہ سن سکیں کہ لوگوں سے مایوس نہ ہو۔ اگر آپ کو کسی سے جدا ہونا بھی پڑے تو پھر بھی ان سے مایوس نہ ہو۔ آپ خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں کام کر سکتا ہے اور خدا ان کو بدل سکتا ہے۔ میرا باپ بہت زیادہ ظالم تھا اور تمام زندگی تشدد کرتا رہا، لیکن میں مسلسل دعا کرتی رہی۔ میں ہر روز تو نہیں اور نہ ہی سارا دن دعا کرتی، لیکن میں ہمیشہ ہی خدا سے درخواست کرتی کہ اسے نجات دی، خدا سے کہتی کہ اسے بچا لے۔ بالآخر 80 سال کی عمر میں اس نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیا اور اس کے بعد 3 سال زندہ رہا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں بہت خوش تھی کہ میں اس سے مایوس نہ ہوئی، لوگوں سے مایوس نہ ہوں۔ خدا کبھی بھی آپ سے مایوس نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو بھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آئیں وفادار رہنے کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک سوال جو مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جوائس مائر منسٹری کا اگلا ہدف کیا ہے، اور یہ سوال میرے لیے دباؤ کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ طویل عرصے سے کوئی کام کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ کوئی مزید نیا ہدف ہو۔ اب آپ کی کیا رویا ہے، اور خدا سے پیار، لوگوں کی مدد۔ حال ہی میں مجھے معلوم ہوا کہ کسی نے کچھ کہا ہے، جو کچھ کسی نے کہا مجھے اس پر افسوس ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس خدمت کی مزید کوئی نئی رویا نہیں ہے۔ جانتے ہیں کہ کوئی شخص ابھی اپنی 20 کی دہائی میں تو مجھے اسے نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن چونکہ میں اس طرح کی باتیں سنتی رہتی ہوں، آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ سچ ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نئی رویا نہیں ہے۔ جو کچھ خدا نے مجھے دیا میں اس میں وفادار ہوں، میں حاضر ہوں، میں سامنے آتی ہوں اور مسلسل خدا کا کلام سناتی ہوں، کتابیں لکھ رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں مسلسل کام کرتی جا رہی ہوں۔ میں نے خدا کے حضور اس بات کو رکھا اس لیے کہ شاید اب مجھ میں وہ بات نہ رہی ہو یا پھر مجھے دوبارہ سے سرگرم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلسل اپنی رویا کے اندر نئی رویا شامل کرتے جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہی نئے طریقے تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک کلام پہنچایا جائے۔ میں آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں بتا سکتی ہوں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور یہ سب دماغ گھما دینے والی ہیں، یعنی ساری ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ ان سب کی تفصیل بتائی جائے کیونکہ یہ آج کا پیغام نہیں ہے۔ لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ ہم بغیر رویا کے نہیں، لیکن مجھے ایسی کوئی جلدی بھی نہیں ہے کہ کچھ اور کروں، مجھے نئی رویا کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل درست طور پر کام کر رہی ہے۔ مجھے لیک ووڈ میں اس کی کچھ جھلک نظر آتی ہے۔ ہمارے سینئر پاسٹر اور ان کے ماتحت پاسٹرز اور ہمارے بہت سے ملازمین ہیں۔ ہم نے ایک پاسٹر متعین کیا ہے جو باقی ملازمین کی گلہ بانی کرتا ہے۔ وہ بہت زبردست شخص ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں کہ یہ بہت شاندار ہے کہ اتنے بڑی چرچ میں ہم انفرادی طور پر ہر ایک شخص کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ کسی اور جگہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے میں یہاں آئی ہوں انہیں ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ لیک ووڈ میں
ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو ان کے لیے کارآمد ہے، اور یہ کام کرتے جا رہے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کچھ نیا کرنے کا مطلب صرف اور صرف جسمانی نیت نہیں ہوتا۔ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کچھ نیا کرنے کے لیے بھی۔ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جب ہم نئی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ہے، اور ہم نے اس کی لاگت اور قیمت کا حساب بھی کر لیا ہے اور اسے انجام تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ میں کسی کام کے آغاز کے مقابلے میں اس کے اختتام کے لیے زیادہ پرجوش ہوتی ہوں۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں خدا کچھ کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ اس کو مکمل نہیں کر پاتے۔ مجھے پولوس رسول کی بات بہت پسند ہے جو اس نے اعمال 20 باب میں کہی ہے کہ کوئی چیز مجھے ہٹا نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں تاکہ اپنی خدمت کو خوشی سے پورا کروں۔ خوشی سے۔ میں عمر کے جس حصے میں ہوں اور کتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں، لیکن میں اس کام سے بیزار نہیں ہوئی۔ لیکن جب اکثر ہوٹل میں ٹھہرنا پڑتا ہے اور ہوٹل کے کمروں میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے، میں اپنی ناپسندیدگی کی وجہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے بلب کی روشنی کی ضرورت نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ میں سنجیدگی سے سوچنے لگی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ سفری لیمپ رکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ میں ایک لیمپ خریدوں گی جس میں بڑا بلب ہو، اور میں اس کا خول اتار کر ہوٹل میں اپنے کمرے میں نصب کر لیا کروں گی، اور پھر روشنی ہو جائے گی۔ آمین۔ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 40 سال تک آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا۔ تو پھر آپ کہہ دیتے کہ کیا مجھے اپنے کمرے میں روشنی مل سکتی ہے؟ 50 سال سے میں رشتہ ازدواج میں ہوں، 41 سال سے کلام سکھا رہی ہوں، اور 130 کتابیں لکھ چکی ہوں۔ جس کام کے لیے اس نے مجھے بلایا ہے اس میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں، کیونکہ جب میرا وقت قریب ہوگا تو میں یہ سننا چاہوں گی کہ شاباش اے اچھی اور دیانتدار نوکر، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ میں اکثر اس بات کو مثال کے طور پر استعمال کرتی ہوں۔ آپ میں سے کتنوں نے کبھی کوئی جگسو پزل حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کبھی کسی نے بڑا جگسو پزل حل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے بہت ہی بڑا پزل۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پزل خریدنے جاتے ہیں، حقیقت میں اکثر خریدتی ہوں، میرے پاس 5000 ٹکڑوں والا پزل ہے جو میں آپ کو دکھانے کے لیے لاؤں گی، لیکن جب آپ پزل خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ آپ کو اس پر موجود تصویر پسند آتی ہے۔ خدا بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں، وہ ہمیں تصویر دیتا ہے۔ ہم خود کو دبلا اور لاغر سا دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت تک ہی اچھا ہے جب تک ہمیں بھوک نہ لگے۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے جسم کو خوبصورت بنائیں اور 1 جنوری کو جم میں داخلہ لیتے ہیں۔ میں جم کے ایک مالک سے واقف ہوں۔ اس نے بتایا کہ 60% لوگ جو جم میں شامل ہوتے ہیں اور ماہانہ پیسے دیتے ہیں وہ کبھی ورزش کے لیے نہیں آتے۔ لوگ بس اسی بات سے خوش ہیں کہ ان کے پاس جم کی ممبرشپ ہے۔ آپ کافی عرصے سے مجھے جانتے ہیں اور میں نے کچھ ہی عرصے میں وزن کم کیا ہے۔ 2 سال پہلے ہی میں نے چہل قدمی کا آغاز کیا اور میں روزانہ 5 میل چلتی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ جب تک خراب موسم مجھے اجازت نہ دے یا مجھے کہیں سفر کرنا ہو۔ 13 سال پہلے میں نے جم میں داخلہ لیا۔ خیر، جن دنوں میں ورزش کرتی ہوں اور چہل قدمی کرتی ہوں یہ کل ملا کر 2.5 گھنٹے کا وقت ہے، اور 2 ہفتے قبل اپنے گھر کے نچلے حصے میں اپنے ٹرینر کے ساتھ ورزش کر رہی تھی اور میں پہلے ہی 5 میل کے ہدف میں سے 3 میل کا سفر پورا کر چکی تھی۔ تب میں نے اپنے جسم کو کہتے سنا، اکثر ہمارا جسم بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایک طرف کھڑے ہو کر آپ کو اس کی آواز سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کہیں حقیقتاً تم احمق ہو، کیونکہ ہمارے جسم کا دماغ نہیں ہوتا اور یہ ہماری مدد کے لیے کوئی ایک بھی کام نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی مزاحیہ بات تھی جو میں نے اپنی ٹرینر کو بتائی کہ میرے جسم نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ وہ بھی ایک مسیحی ہے اور میرا مطلب سمجھ گیا کہ میرے جسم نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت ہی مزاحیہ بات تھی۔ میرے جسم نے نہایت ہی افسردہ آواز میں مجھے کہا، کیا مجھے بقیہ ساری عمر یہی کرنا پڑے گا؟ کہ باقی ساری عمر روزانہ 5 میل چلوں؟ کیا مجھے بقیہ ساری زندگی ہفتے میں 3 دن جم آنا پڑے گا اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا جی ہاں، بالکل ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کے نتائج پسند ہیں، لیکن
سنیں، آپ کو اس وقت تک نتائج نہیں ملیں گے جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے. کچھ لوگ ایک تنگ سائز کی پینٹ خرید کر لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم پزل خریدتے ہیں جس پر تصویر بنی ہو. اب بات یہ ہے، او دیکھو میرا پزل یہ ہے جسے میں حل کرنے لگا ہوں. پھر آپ باکس کو الٹا دیتے ہیں اور تمام ٹکڑے باہر نکل آتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں او. لیکن پزل کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے، خاص طور پر جب آپ منظر والے خریدتے ہیں اور 60% حصہ نیلے آسمان اور سبز گھاس پر مشتمل ہوتا ہے، یا شاید 70 یا 80% نیلا آسمان اور سبز گھاس اور سبز درخت ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے. پزل حل کرتے ہوئے کیا آپ کبھی نیلے آسمان سے بیزار ہوئے اور سوچا کہ اب مجھے نیلے آسمان کا ایک اور ٹکڑا تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور درست جگہ پر لگانا پڑے گا اور شاید اس عمل میں اپنے بال نوچنا شروع کر دوں؟ کیا کبھی پزل حل کرتے ہوئے آپ نے خود سے کوئی ٹکڑا بنانے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، اپنی زندگی کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ اس ٹکڑے کو ہر صورت میں یہ لگنا چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. آپ میں سے کچھ لوگ ابھی بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹکڑا ہے جسے آپ کہیں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ نہیں جانتے در حقیقت آپ کو ابھی اس کے لیے درست جگہ نہیں ملی، لیکن پھر بھی آپ اسے کہیں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ وہاں نہیں لگ رہا اور آپ اس کے لیے دکھی ہیں. سنیں، نیلا آسمان اور سبز گھاس کا مطلب ہے صبح اٹھنا، رات کو پھر سے بستر میں جانا، جاگنا سونا، جاگنا سونا ہے. اپنی زندگی کے چند لمحات ہی میں یہ کرتی اور لطف اندوز ہوتی ہوں. حقیقتاً چند لمحات ایسے ہی ہیں یا کچھ بھی نہیں جن میں یہ سب کر کے لطف اندوز ہوتی ہوں. اس وقت کا مقابلہ کسی بھی اور چیز سے نہیں کیا جا سکتا جو میں اس وقت یہاں کر رہی ہوں. آمین. سب سے زیادہ میں یہی چاہتی ہوں کہ لوگ کبھی ہمت نہ ہاریں. وفاداری کے متعلق کلام میرے دل میں بھڑک رہا ہے. میری گزشتہ زندگی آپ جانتے ہیں، جب 20 کی دہائی میں 9 عمری میں نے پہلی نوکری کی تھی، اس وقت لوگوں کے لیے ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہنا عام بات تھی. اور آپ جانتے ہیں اب لوگ دیوانوں کی طرح نوکری بدلتے ہیں. اگر حقیقتاً آپ کو دوسری نوکری کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو نوکری نہیں بدلنی، لیکن صرف 2-3 ہزار فی گھنٹہ اضافی ملنے کی وجہ سے آپ کو ہر وقت نوکری نہیں بدلنی. جتنا آپ کماتے زندگی سے کہیں بڑھ کر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کوئی جگہ چھوڑ دیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ کچھ دیر وہاں رکیں. سنیں، جب تک خدا آپ سے جانے کے لیے نہ کہے تب تک نہ جائیں، اور تب تک نہ رکیں جب تک خدا رکنے کو نہ کہے. سوچیں، یہی وقت ہے کہ ہم وہی کرتے رہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے، بلکہ وہ کرنا شروع کریں جو در حقیقت خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں. اب سنیں جو میں کہنے والی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت وہاں ہیں جہاں آپ نہیں ہونا چاہتے، اور میں آپ سے ہاتھ دکھانے کے لیے بھی نہیں کہوں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی نوکری کریں جو آپ کو پسند نہیں، یا کسی کے ساتھ ایسے تعلق میں جو آپ کو پسند نہیں اور آپ میں موجود ہر چیز ان سے کہیں دور جانا چاہتی ہو. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ خدا کا مقصد پورا ہونے سے پہلے ہی سب چھوڑ دیں گے تو آپ وہ تجربہ حاصل نہیں کر پائیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ کو اگلے مقام میں جانے میں مددگار ثابت ہو. حال ہی میں نے ایک پیغام دیا ہے. آپ جانتے ہیں میں یہی کرتی ہوں. اگر میں کسی ایسی جگہ جاتی ہوں جہاں میری ریکارڈنگ نہیں ہوتی تو پھر تجربے کی اہمیت کے بارے میں وہی پیغام ہر وقت ٹی وی پر نہیں چلا سکتے. بہت سی باتوں کو اپنی زندگی میں ناپسند کرنے کے باوجود آپ تجربہ تو حاصل کر رہے ہیں. کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ اس کے ملازم تجربے کے حامل ہوں؟ جب آپ کسی نوکری کے لیے جاتے ہیں تو پہلا سوال آپ سے مطلوبہ تجربے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. سچ تو یہ کہ اکثر لوگوں کے لیے تعلیمی صنعت کی نسبت یہ بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ڈگری حاصل کرنا اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کے پاس تجربہ ہے؟ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کالج سے ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں جانتے. انہیں لگتا ہے وہ سب جانتے ہیں، اور یہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں تو یہی بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے. جو کچھ میں نے کہا کہ آپ نے سنا کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ سب جانتے تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے. جب آپ 50 سال کے ہو جاتے تو حقیقتاً آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے. جب میں سوچتی ہوں کہ سب جانتی ہوں تو میں غلطی پر ہوں. صرف خداوند ہی جانتا ہے. اب خدا مجھے سکھا. جب تک ہم
یہ سوچنا نہیں چھوڑ دیتے کہ ہم سب جانتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے. خدا تجربے کار لوگوں کی تلاش میں ہے. مجھے بہت پسند ہے جو عبرانیوں 5:8 میں بائبل بیان کرتی ہے کہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل ہو کر وہ ہماری نجات کے لیے ہمارا سردار کاہن بنا. سنیں، وہ کامل بن کر ہماری نجات کے لیے ہمارا سردار کاہن بنا. پاسٹر مائک اور میں کچھ دیر پہلے کسی کام کے بارے میں بات کر رہے تھے جو ہم دونوں ہی ایک جگہ ہی کام کرتے ہوئے کیا کرتے تھے. ہم دونوں کا کام مختلف تھا لیکن ہمارے کام کی جگہ ایک ہی تھی. وہاں بہت اچھی چیزیں بھی تھیں لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سی مشکلات بھی تھیں. میرا مطلب ہے کہ وہاں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو درست نہیں تھیں اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا اور حوصلہ افزائی بھی بہت کم ہوتی تھی. یعنی بہت کچھ غلط ہوتا تھا. لیکن کیا آپ جانتے کہ میرے لیے وہاں رکنا کیوں زیادہ مشکل تھا؟ کیونکہ میرے اندر ایک رویا تھی، میرا ایک خواب تھا اور یہ ٹکڑا وہاں کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا جو میں نے پزل باکس پر دیکھا تھا. لیکن او میرے خدا، میں ان دنوں کا سودا کسی بھی اور چیز سے نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا تھا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا اہم سبق سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ان کو وہی معاوضہ دیتے ہیں جو کہ دنیا میں کسی بھی دوسری جگہ اسی کام کے لیے وہ حاصل کر سکتے ہیں. منسٹری میں کام کرنے کی بنا پر لوگوں کو کم تنخواہ نہیں ملنی چاہیے. ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. آمین. کسی بھی چیز کو چھوڑنے سے پہلے کم از کم 2 مرتبہ اچھی طرح سوچیں، کیونکہ وہ چیز اب آپ کو مزید جوش نہیں دلاتی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید کچھ عرصہ اسے تھامے رکھنے کی ضرورت ہے. جانتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں یہ جان لیا ہے کہ جب میں جانا چاہتی ہوں تو عموماً یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. جب میں کسی جگہ مستحکم ہوں اور میں اس جگہ رکنا چاہتی ہوں اور پھر خدا کہتا ہے کہ تمہیں جانا ہے لیکن اس وقت میں نہیں جانا چاہتی. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یہ آیت ڈیو کے لیے تھی جب اسے لوتھرن چرچ میں قبولیت حاصل ہوئی. میرا خیال ہے کہ شاید 12 سال کی عمر میں جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر کی وفاداری کو سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ میرا شوہر کس قدر وفادار ہے. جو پہلی قطار میں بیٹھے 35 سال سے مجھے پیغام سناتے اور یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تقریباً میں 40 سال سے خدمت میں ہوں لیکن 35 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں. جبکہ پہلے 5 سال ہم گھر پر ہی بائبل اسٹڈی کیا کرتے تھے. ایک کمرے میں فرش پر ہم سب دائرے میں کھڑے ہوتے. ان تمام میٹنگز میں وہ وفاداری کے ساتھ موجود ہوتے تھے. وفاداری سے، جی ہاں، پوری وفاداری سے. وفاداری سے زیادہ مشکل ہے جو میں کر رہی ہوں. وہ بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا میں کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے مقابلے میں وہ زیادہ بڑا اجر پانے کے حقدار ہیں. میرا خیال ہے کہ 40 سال تک مجھے سننا اس کام سے زیادہ مشکل ہے جو میں کر رہی ہوں. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں، میں نہیں جانتی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے. مجھے یہ پسند ہے. جب خدا آپ کو کچھ کرنے کا فضل دیتا ہے تو پھر وہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ دعا کرنے میں وفادار ہیں، کلام پر عمل کرنے میں وفادار ہیں، اگر آپ دینے کے حوالے سے وفادار ہیں تو آپ ہی وہ شخص ہیں جسے خدا تلاش کر رہا ہے تاکہ وہ آپ جیسے شخص کو ترقی دے سکے. اب یہ بات پہلے کی طرح پرجوش نہیں رہی. آپ جانتے میں تصور نہیں کر سکتی کہ صلیب پر یسوع بہت زیادہ پرجوش تھا. جب میں سوچ رہی تھی کہ شاید مجھے نہیں رویا کی ضرورت ہے کیونکہ اب مجھ میں وہ شاید بات نہیں رہی، کیا میں بوڑھی ہو رہی ہوں؟ جانتے ہیں، کبھی بھی دباؤ میں نہ آئیں. خاص طور پر میں جوئل اور پال سے کہتی ہوں اور اس چرچ کے دوسرے لوگوں سے جو لیڈرشپ میں ہیں کہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ میں نہ آئیں کہ لوگوں کو جوش دلانے کے لیے ہمیں شاید کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو وفاداری سے کرتے رہیں. آپ جانتے ہیں، افریقہ چکر لگاتے رہیں اور لوگوں میں کام کرتے رہیں. ہر اتوار کی صبح اٹھیں اور دن کی شروعات کسی مضحکہ خیز بات سے کریں. میرا مطلب ہے کہ آپ جوائل کا کلام سنتے رہتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ میں تو اس کے ابتدائی 4 منٹ کے کلمات بھی دہرا سکتی ہوں.
یہ میری بائبل ہے. میں تو کسی مزاحیہ کہانی سے آغاز کروں گی. میں آپ کو مسیح کی بات بتانا چاہوں گی. یہ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. آمین. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جب میں اس بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند نے اس بات کی طرف میری توجہ دلائی. ایسا ہی تھا کہ خدا میرے دل سے ہم کلام ہو رہا اور مجھے کچھ دکھا رہا ہو. خداوند نے کہا، کیا یسوع ہر مرتبہ کچھ نیا کرتا تھا؟ نہیں. اس کی ایک رویا تھی، اس کا ایک خواب تھا، اسے ایک کام سونپا گیا تھا، وہ آیا اور اس نے وہ کام کیا. اور اس نے کیا کیا تھا؟ انجیل کی منادی اور لوگوں کی مدد. اور بس لفظ رویا مسیحیوں کے لیے ایک نعرے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. لوگوں کو جوش میں لانے اور کسی متاثر کن بیان کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ خدا نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے میں اسے وفاداری سے کروں، چاہے ایسا کرنے کے لیے میں بیزار ہی کیوں نہ ہو جاؤں. اس کے باوجود ہمیں وفادار رہنے کی ضرورت ہے. آمین. کیا کسی کو اس کلام کی ضرورت ہے؟ میرے پاس آپ کے لیے ایک مشورہ ہے. ونسٹن چرچل نے کہا، میں نے صرف یہ سنا ہے اور مجھے یہ بات بہت پسند ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جہنم سے گزر رہے ہیں تو چلتے رہیں. یہ اچھا ہے. مجھے یہ بات بہت پسند ہے. اور مجھے اپنی ساری زندگی میں زیادہ تر ایسا ہی کرنا پڑا کہ میں بڑھتی جاؤں. جب آپ انتھک محنت سے کام کر رہے ہیں اور کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے یا آپ کی عدالت کرے، تو آپ اپنا سر جھکائیں اور آگے بڑھتے جائیں. بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں. پھر میں نے پولوس کے بارے میں سوچا. پولوس نے بھی ہر مرتبہ کوئی نیا کام نہیں کیا تھا. اس نے انجیل کی بنیادی کی، لوگوں سے پیار کیا. اور یہی ہم سب کا کام ہے کہ لوگوں کو کلام سنائیں، پیار کریں، دنیا کو یسوع کے بارے میں بتائیں. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ لوازمات کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف وفادار رہنے کی ضرورت ہے. موسیٰ خدا کے سارے گھرانے میں وفادار رہا. یسوع وفادار سردار کاہن ہے. خدا وفادار ہے. وفاداری روح کے پھلوں میں سے ایک ہے. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. عبرانیوں 6:12 تاکہ تم بے دل ہو کر سست نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یعنی سست. جب 70 کی دہائی میں خدا نے پہلی مرتبہ میری زندگی کو چھوا، گو کہ میں کافی سالوں سے مسیحی ہوں لیکن میری زندگی میں کوئی آگ نہیں تھی. 70 کی دہائی میں ان دنوں جب روح القدس نے مجھے چھوا تو میں بہت پرجوش تھی. سب کچھ ولولہ انگیز تھا. کلام کی جو بھی آیت پڑھتی وہ نہیں لگتی اور جوش میں لے آتی. ان دنوں جب ہم چرچ جاتے تو میرا مطلب 25 منٹ کا کلام ہمارے لیے کلام کی توہین کے مترادف تھا. 150 منٹ یعنی 2 گھنٹے اور 50 منٹ. چرچ میں ہر میٹنگ ہی 3 یا زائد وقت کی ہوا کرتی تھی. وہ ایک دور تھا اور اس وقت مسا ٹھہرا ہوا تھا. وہ انتہائی ولولہ انگیز تھا. آپ جانتے ہیں ویسا جوش اور ولولہ نہیں ہے لیکن میں ابھی وفادار ہوں اور میں مسلسل وفادار رہوں گی جب تک یسوع واپس آ کر مجھے نہ لے جائے. جی اس خدمت میں نے بہت سال گزارے ہیں اور میں اس کو اختتام تک پہنچاؤں گی. میں اختتام کروں گی، میں ختم کرنے والی بنوں گی. آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ شاید آپ ہر روز ترقی کو نہ دیکھ پائیں لیکن جب آپ خدا کے کلام کے لیے اپنا دل کھولتے ہیں تو آپ ہر اس وقت میں بڑھتے ہیں. آپ بڑھتے ہیں. اس لیے وفادار رہیں. ایک وقت میں ایک ہی قدم، ہر روز ایک قدم تو آپ فتح مندی سے خداوند کے لیے اختتام کریں گے. ہمیشہ ہی ہم آپ کو کلام خدا کی پیشکش کرتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے میں کبھی بھی معذرت نہیں کروں گی کیونکہ کلام خدا قوت سے بھرپور ہے. اس کے اندر زندگی ہے اور یہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے.